یوتھ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے بڑی جلدی. ایک تو ان کو اپنے مقصد میں کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور دوسرا امید کی کمی ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ایسا کریں. اے یوتھ کہاں ہو, سنو غور سے, یہ جو آج سچویشن ہے نا, یہ تمہارا قصور نہیں ہے. اس پاکستان کو بگاڑنے میں ان تمام لوگوں کا قصور ہے جو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ پاکستان انہوں نے اپنی طرف سے, لیکن یہ پاکستان تمہارا ہے. پاکستان کی آخری امید بھی تم ہو, پاکستان بھی تمہارا ہے, اسے سنوارنا بھی تم نے ہے. تم نا امید نہ ہو, بلکہ جوتے مار مار کے کرپٹ لوگوں کو باہر نکالو. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ ان کا کام, ان کا گانا اور ان کا آرٹسٹ ہونا ہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. 2004 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا کے جتنے بھی ٹاپ سنگرز ہیں ان کے ساتھ اب تک کام کر چکے ہیں, اور انڈیا میں تو ان کا بہت زیادہ آنا جانا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ممالک میں یہ آتے جاتے رہتے ہیں. ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا وہ بالکل ایک ایسے انداز میں سٹارٹ کیا تھا جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں, اور وہاں سے لے کے آج ایک سکسیس سٹوری بننے تک کا ان کا جو سفر ہے وہ انہوں نے کس طرح طے کیا, وہ مشکلات, وہ سٹرگل کیسے کی, یہ بھی ہم ان سے جانیں گے. اور اس کے علاوہ کئی ان کے ایسے شوق ہیں جس میں ان کا ایک گھر ہے جس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یونیکلی ڈیزائن کیا ہے. اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ شوق اور یہ آرٹسٹک مائنڈ اور یہ ایستھیٹک سینس یہ اتنی زیادہ ان میں کیسے ڈیولپ ہوئی. السلام علیکم عدیل برکی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر, میں ٹھیک, اللہ کا شکر. جی. سر, آغاز آپ کی سٹرگل سے, جی. آپ نے شروع کیسے کیا اور سنگنگ کی طرف آپ کا رجحان کب بنا؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو تھوڑی سی سپیڈ میں تیز رکھوں گا. سٹرگل کا آغاز جو ہے یہ کسی بھی آگے بڑھنے والے انسان کی اولین خوبی ہوتی ہے جو اس کے اندر خود ہی موجود ہوتی ہے, یا اس کے پیرنٹس یا اس کی انسپریشن. جیسے میری نبی کریم سے بڑی انسپریشن ہوئی تو مجھے وہاں سے بہت کانفیڈنس ملا, حوصلہ ملا. اور آرٹسٹ ان بورن ہوتے آلویز. یہ جب زبردستی بنایا جائے تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. تو میں بھی ان بورن آرٹسٹ تھا, حالانکہ فیملی میں آگے پیچھے کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہے. تو جناب بس اللہ کا نام لے کے میرا خیال ہے زندگی گزرتی رہی. کہیں پلاننگ نہیں کی تھی, بس محنت کی تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب ڈبیٹ کمپٹیشن میں, نعت خوانی میں, ان میں عمرے کا ٹکٹ اور کچھ کیش پرائزز اور دوسری چیزیں بھی ملتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ایز اے اینکر مل گئے, شو جوان, درخشاں دوسرے, تو وہاں سے بھی چھوٹے چھوٹے چیک آتے تھے. تو یہ اس طرح سے کام چلتا رہا, اور ایک بڑی اچھی سی عادت ڈیولپ ہو گئی کہ گھر سے پیسے لینے میں نے بند کر دیے, اور اللہ تعالیٰ اس سے وسیلے بناتا رہا. اور میرا توجہ بھی ایسی رہتی کہ فلاں کمپٹیشن ون کروں گا اور وہاں سے پیسے آئیں گے, تو اس کے لیے زیادہ محنت کروں. میں نے 6-7 دفعہ تو عمرے کا ٹکٹ ون کیا نعت خوانی میں, اور اس طرح سے یہ لائف چلتی رہی. اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر انسان اگر صرف اپنے حصے کا ایک مٹھی آسمان دیکھے اور اپنی اس دنیا کو سجانے کی کوشش کرے تو بڑی ترقی کر سکتا ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ دوسروں کو دیکھیں اور کہیں کہ وہ یہ کر رہے اور وہ یہ کر رہے اور وہ مجھ سے آگے کیوں ہے, اس میں مجھ سے زیادہ کیا خوبی ہیں. یہ چیز چھوڑ کے اگر صرف آپ سامنے والے سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنا کام ایمانداری سے کریں تو انشاءاللہ یو ول اچیو یور گول. سر, اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ میں کبھی آپ نا امید ہوئے, کبھی آپ سٹک آپ نے اپنے آپ کو محسوس کیا, یا ایسا کبھی نہیں ہوا؟ نہیں, ہر چیز ہوئی اور کئی دفعہ ہوئی. کئی دفعہ دل ٹوٹے, کئی دفعہ نا امیدی ہوئی, کئی دفعہ راتوں کو روئے, کئی دفعہ 2 دن بستر پہ پڑے رہے. اسے اب ہم سوچتے ہیں شاید اسے ڈپریشن کہتے ہیں. تو لیکن یہ چیزیں یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, اور یہ سب چلتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اگر اپنے مذہب پر پورا یقین رکھیں ایمانداری سے تو آپ ٹوٹیں گے نہیں. آپ کا مذہب, آپ کا توکل, آپ کا ایک خدا پہ بھروسہ کہ کوئی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے, کوئی ذات آپ کے دل کی حالت سمجھ رہی ہے, کوئی ذات آپ کے خیالات سمجھ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کی زیادتیوں کو
درگزر کر جانا. ایک بدتمیز آدمی آپ کی فیس پہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے, انسلٹ کر رہا ہے, اسے سہ جانا. بس سمجھیے اگر یہ طریقہ آپ کو آ گیا تو اسی دن سے آپ چڑھ گئے شاعرہ ترقی پر. سر موسیقی اور گلوکاری اس طرف کب اور کیسے آئے, اور کب؟ میں نے آپ سے کہا تو اٹ واز ان بورن ٹیلنٹ. ہاں, اور آئے اس طرح سے کہ کالج یونیورسٹی میں کمپٹیشنز شروع ہوئے, وہاں سے جانا شروع ہوا کہ آج اسکول کا کمپٹیشن ہے, آپ نے یہ ترانہ پڑھنا ہے آج اسکول کا. تو وہاں سے پھر مجھے کمپٹیشن میں لڑنے کی اور ہار جیت کی عادت ہو گئی. اور ہر کمپٹیشن سے پہلے ایسے لگتا تھا یہ پہلا کمپٹیشن, اور آج بھی یقین کریں ایسا ہی ہے. کسی بھی شو سے پہلے کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جیسے پہلا شو ہے, اور وہی اضطرابی اور وہی بے چینی, اور شاید میرا خیال ہے یہ رہنی بھی چاہیے. اگر آپ جب تک آپ ترقی کے منازل میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اضطرابی کیفیت آپ کے پاس ہر پرفارمنس سے پہلے قائم رہنی چاہیے. سر ہم نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک آپ کی ویڈیو دیکھی, اس میں آپ نے اپنا پورا گھر دکھایا, اور ماشاء اللہ بڑا خوبصورت گھر تھا, اور وہ یونیک جو ہے اس میں وہ راؤنڈ شیپ میں بیڈ تھا, ایستھیٹک سینس کمال. سر یہ شوق کیسے بنا, اور وہ پورے گھر کی کیا ہسٹری ہے؟ آپ سلامت رہیں. یہ شوق آپ کو اور میں اپنے سارے دوستوں کو اس وقت بتاؤں گا, یہ شوق ہر ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں. پورے تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں. تو یہ شوق بھی میرے اندر موجود تھے, جب پیسے آئے تو وہ پورے بھی ہو گئے. صحیح. اچھا سر, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو وہ راز آج آپ بتا دیں. وہی راز جو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہے: ہارڈ ورک, اسٹرگل, نیک نیتی, توکل اور آگے بڑھنے کا جذبہ. سر آپ ماشاءاللہ بہت اچھے گانے گاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو کوئی کچھ آپ کے دل کے قریب کچھ اشعار ہوں وہ آپ سنا دیں. مکے گیا گل مکدی نہیں, مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے, گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 غوطے کھائیے, تے گیا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 پنڈ پڑھائیے, بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں مکئیے. یہ آپ کی فرمائش بھی تھی اور یہ پیغام بھی تھا. اس میں کو ختم کر دیجئے, انشاءاللہ بہت ترقی کریں. سر میرا تعلق خود چونکہ قصور سے ہے, بابا بلے شاہ کے شہر سے, تو میں تو بڑا کنیکٹ فیل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. پھر تو آپ خود اندرس سے اور جلیبیاں. بالکل بالکل بالکل, اندرس سے اور پنیاں مٹھائیاں تو ادھر کی آپ جانتے ہیں بالکل, اور کسوری میتھی کافی مشہور ہے. اچھا سر, گانے کے علاوہ جو ایک آرٹس کی فیلڈ میں آپ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ میری پی ایچ ڈی ہوئی 3 سال پہلے, ہاں اراؤنڈ 3 سال پہلے میری پی ایچ ڈی ہوئی. اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے اس میں سے کار خیر کی جائے اچھے کاموں کے لیے, اور بس کوشش کرتا ہوں کہ غصے پہ قابو پایا جا سکے, اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی. اور کسی بھی بگڑے ہوئے کام میں سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, چاہے میرے آس پاس کے کتنے لوگ مجھے تسلی کیوں نہ دیں کہ نہیں 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 آپ کا قصور نہیں ہے, یا امی بھی ایون کہیں کہ تم نے کچھ, پھر بھی میرا اندر سے دل کرتا ہے کہ کاش میں یوں نہیں یوں کرتا تو یہ سچویشن نہ پیدا ہوتی. اپنی اصلاح کی طرف توجہ اگر ہم دیتے رہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری ترقی کا اسٹیشن آ بھی گیا. صحیح. سر یوتھ ہماری جو ہے نوجوان نسل, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی اس وقت بات کریں
معاشی حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں, یوتھ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے بڑی جلدی. ایک تو ان کو اپنے مقصد میں کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور دوسرا امید کی کمی ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ایسا کریں. بہت ہی اچھا کویسچن آج کے حوالے سے. اے یوتھ کہاں ہو, سنو غور سے. یہ جو آج سچویشن ہے نا, یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ میری جنریشن تک کے چلو لوگوں کو بھی میں گناہ گار ٹھہرا لیتا ہوں, حالانکہ ہمارا بھی قصور نہیں, ہمیں تو کبھی پاور ملی نہیں. اس پاکستان کو بگاڑنے میں ان تمام لوگوں کا قصور ہے جو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ پاکستان انہوں نے اپنی طرف سے, لیکن یہ پاکستان تمہارا ہے. پاکستان کی آخری امید بھی تم ہو, پاکستان بھی تمہارا ہے. اسے سنوارنا بھی تم نے ہے. تم نا امید نہ ہو, بلکہ جوتے مار مار کے کرپٹ لوگوں کو باہر نکالو. سر آپ کی زندگی میں آپ بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوئے ہوں گے. جی جی. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کا ذکر کریں جن سے آپ شدید متاثر ہوئے. بہت اب فیل ہوتا ہے کہ میں کس کس سے, اور یہ سم ٹائم کوئی بھی بندہ اپنی اچھی نیچر سے متاثر کر دیتا ہے. کوئی اچھی باتیں کرنے والا انسان, کوئی آپ کو رویے سکھانے والا انسان, کوئی انسان آپ کو یہ بتانے والا کہ آپ کی زندگی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا اگر آپ سیدھے جانے کی بجائے کبھی کبھی ادھر بھی ہو جایا کریں, سامنے دیوار بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو ہمیشہ بہت سارے اچھے لوگوں نے رہنمائیاں کی. ان میں اگر میں 1 2 3 کا نام لوں گا تو تھوڑی زیادتیاں نہ ہو جائیں, کیونکہ بے شمار پیارے لوگ ہیں اور جن سے میں سیکھتا رہتا ہوں. سر آپ کی زندگی میں ایز اے سپورٹ سسٹم سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ امی کا, صحیح, ابا کا, اور زمانے کا جو سب سے بڑا استاد ہے. صحیح, زمانے کا سب سے بڑا استاد ہے. اس زمانے کا جو سب سے بڑا استاد ہے. جو چیزیں میں نہیں بھی سیکھنا چاہتا تھا, اس زمانے نے مجھے بار بار ہرا کے, بار بار رلا کے, بار بار احساس دلا کے سکھائیں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ زمانہ میرا استاد ہے. سر انڈیا آپ کا بہت زیادہ آنا جانا ہے. صرف انڈیا ہی نہیں, انڈیا بھی کام کے لیے جانا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ جانا ہوا. اب تو 2 3 سال سے میں نہیں گیا. اس کے علاوہ UAE میں بہت جانا ہوتا ہے, امریکہ میں بہت زیادہ جانا ہوتا ہے, انگلینڈ میں بہت زیادہ جانا ہوتا ہے. ہر جگہ ہی کام, جہاں جہاں کام ہوتا ہے وہاں میں بے حد جاتا ہوں. انڈیا کے حوالے سے آپ اگر آپ کے پرٹیکولر کویشچن پوچھ رہے ہیں تو پلیز. سر وہ شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آپ کی ایک تصویر دیکھی تھی. جی جی. میں جاننا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی یقیناً وہ ایک سیلف میڈ اور بہت بڑے انسان ہیں, اور زندگی کے تمام رویوں کا ٹیسٹ ان کی پرسنالٹی میں موجود ہے. تو ان کے بے شمار بزنس ہیں, ریڈیو کے حوالے سے, فلم کے حوالے سے. تو اس اچھا سر, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اور قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کی جو سپیچز میں سنتا ہوں وہ انسانی بیہیویئرز کے متعلق ہیں اور بہت شاندار ہیں. وہ روزمرہ زندگی سے متعلق انسانی رویوں کو لے کے جس آسانی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں, اس میں بڑی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے انسان کی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہوں, یا کوئی ایسا خواب جو آپ کا بہت دیر سے خواب ہو جس کو آپ حقیقت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہوں, وہ کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت ساری خواہشیں ہیں, ان میں سے اولین خواہش یہ ہے کہ انسانیت پھلے پھولے, ہنسے, زندگی کے کہے میں سنوں, اور جب آس پاس سب لوگ مسکرا رہے ہوں تو آپ کی اپنی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. کسی ایک آنکھ کا نم, کسی ایک چہرے کی سنجیدگی آپ کی کروڑوں روپے لگانے والی خوشی کو بھی ذرا مدھم کر دیتی ہے. سر آپ نے دونوں ہی تقریباً صوفیانہ کلام پڑھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ صوفیزم اگر مختصر انداز میں آپ بتائیں کہ صوفیزم کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ نیچے عشق ہے
اوپر رب ہے ان دونوں کے بیچ میں سب ہے. سبحان اللہ سبحان. جی بہت بہت شکریہ عدیل برکی صاحب، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی. سر آخر میں جاتے جاتے بس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو آرٹسٹ لوگ ہیں، جو لوگ فنکار ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح آغاز کہاں سے کریں؟ نیک نیتی کے ساتھ یہ سفر شروع کیجئے. میں اس قابل تو نہیں کہ پیغام دے سکوں، لیکن کیونکہ مجھے ایک کامیاب آدمی کے طور پہ میرا انٹرویو اس نے اتنا اچھا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو تہجد کی نمازوں میں گڑ گڑا کے ضد کر کے رب العالمین سے دعائیں مانگی تھیں، اس سے زیادہ ہی انہوں نے عطا کیا. جب اس سے زیادہ عطا کیا تب احساس ہوا کہ ارے زندگی ان گاڑیوں اور ان بڑے گھروں میں تھوڑی ہے، زندگی تو ان سے بھی آگے ہے. اور اس سے بھی زیادہ شدت سے احساس 3-4 سال پہلے کرونا والی زندگی کا ہوا. واپسی تو کنفرم ہے، واپس تو ضرور جانا ہے، اور کس وقت کہاں، ابھی 10 سال بعد، یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس لیے کوئی کام ادھورا نہ چھوڑا کریں، میں بھی کل ہو نہ ہو، اور کسی کا برا نہ چاہا کریں، کسی کے نصیب سے نہ لڑا کریں. آپ کسی سے دست و گریبان اپنی طاقت سے ہو سکتے ہیں، اس کے نصیب سے نہیں آپ لڑ سکتے. اس لیے کسی کے نصیب سے نہ لڑا کریں اور ڈرا کریں اس دنیا بنانے والے سے، جو 2-3 دن میں ہی ان خوبصورت پوشاک میں چھپے ہوئے جسم کو اور چمکیلے دانتوں کو اور کریم والے سفید چہروں کو مٹی کر دیتا ہے. بس اپنے انجام کو یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ عدیل برکی صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ اتنی دور سے تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. آباد رہو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بلاتے رہیں گے اور ملاقات ہوتی رہے گی. جی سر. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.